واقف ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس صورت کی فضیلت سے بھی واقف ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، ہم سب جانتے ہیں. تو اس کی اتنی بڑی فضیلت کس بنا پر ہے؟ اخلاص ہی کی بنا پر ہے نا. تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، قل هو اللہ احد، تو پھر جو کام یا جو عبادت اس کے لیے ہو وہ بھی بس صرف اس ایک اکیلے کے لیے ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور کو ملانا نہیں چاہیے، کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو اخلاص کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آمیزش سے چھانٹ کے الگ کر دینا، یعنی کسی دوسری چیز کی ملاوٹ سے بالکل الگ کر دینا اس کو. اور لغوی معنی اخلاص کے ہوتے ہیں پاک صاف ہونا اور خالص ہونا، یعنی ہمارا عمل جو ہے جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ ہر طرح کی آمیزش سے بالکل صاف ستھرا ہو، خالص ہو، پیور ہو. اور امام راغب اصفہانی جو ہیں، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، مفردات القرآن کے نام سے قرآن مجید کی ڈکشنری ہے اور بہت ہی بہترین ڈکشنری ہے. ہر قرآن کے طالب علم کو اس سے واقفیت ہونی چاہیے. تو امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ الاخلاص التبری عن کل ما دون اللہ تعالی. اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے دل کو پاک کر لیا جائے، یعنی جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو بس وہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. اس کے بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، لیکن جیسے عز ابن عبد السلام کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان اطاعت کے کام کو اللہ اکیلے کے لیے خالص کرتے ہوئے انجام دے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس عمل کے ذریعے سے لوگوں سے اپنی تعظیم اور توقیر یعنی عزت کا ارادہ نہ کرے، یعنی کوئی اچھا کام کر کے پھر وہ لوگوں سے توقع نہ رکھے کہ اب چونکہ اس نے اچھا کام کر لیا ہے اس لیے سب اس کو عزت دیں. مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر ہے، میں اپنے آپ کو ہی لیتی ہوں کہ مجھے تعلیم دینے کے بعد، پڑھانے کے بعد، سکھانے کے بعد جن کو میں سکھا رہی ہوں ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اب چونکہ میرا ان پہ احسان ہے لہٰذا یہ اس کا بدلہ کم از کم اس صورت میں تو ضرور دینا کہ یہ مجھے رسپیکٹ دیں. اور اگر وہ رسپیکٹ نہ دیں تو پھر مجھے بہت برا لگے اور میں ڈسہارٹ ہو جاؤں اور پھر میں اپنا کام چھوڑ دوں اور لوگوں سے بدظن ہو جاؤں اور پھر ان کے خلاف ادھر ادھر غیبت چغلی شروع کر دوں اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاؤں. تو یہ سارا نتیجہ کس بات کا ہے کہ میرے اصل کام میں اخلاص ہی نہیں تھا. تبھی تو میں اس نتیجے پہ پہنچی، اس ہلاکت کے گڑھے میں، کہ فرسٹریشن کا شکار ہوئی اور اس فرسٹریشن میں پڑھ کے پھر میں نے جس مقصد اور جس نیت اور جس جذبے اور جس بڑے بڑے ارادے کے ساتھ میں نکلی تھی وہ تو وہیں رہ گیا نا، وہ تو چلا گیا کہیں اور، ختم ہو گیا سب کچھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اور نہ کوئی دینی نفع حاصل کرنے کا مقصد ہو اور نہ کوئی دنیاوی نقصان دور کرنے کا ارادہ ہو، یعنی کچھ بھی اور نہ، ہر چیز ہٹا دی جائے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا سامنے ہو. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاص کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے، یعنی عبادت کی مختلف شکلیں ہیں نا، ایک تو نماز روزہ ہے ہی ہماری فارمل عبادت، اور ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے امام ابن تیمیہ نے عبادت کی تعریف کی ہے نا کہ ہر قول اور ہر عمل جو ہے ظاہر ہو یا باطن ہو وہ اللہ کی تعظیم اور محبت کے ساتھ کیا جائے. یعنی جتنے بھی ہمارے ظاہری اعمال ہیں یا باطنی اعمال اگر وہ اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں تو ساری عبادت بن جاتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں، اس کی رضا کے مطابق ہیں. تو بہرحال جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں تو انسان کا دل اس عبادت اور عمل میں صرف اور صرف اس بات پہ مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور اسی طرح انسان اپنے دل کو ہر طرح کے نفسانی، ظاہری، باطنی خواہشات سے پاک کرے اور اپنی ساری حرکات، سکنات اور ہمارے خیالات اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. یعنی ہم ایک ہاتھ بھی اٹھائیں، ہمارا مسکرانا بھی، ہمارا دیکھنا بھی، ہمارا چلنا پھرنا، یعنی جو ہی ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ فلاں مجھے دیکھ کے کہے گا واہ کیا اسمارٹ ہے یا کتنی ایکٹیو ہے یا کتنا،
تو فوراً اس طرف سے توجہ ہٹا لی جائے. ایسا شخص لوگوں سے کتنا بے نیاز ہو جاتا ہے نا، لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے فائدے کی توقع سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح میری قدر کرے گا اور اس طرح مجھے اپریشیٹ کرے گا. یہ ایسا انسان سارے چنگلوں سے ایک طرح سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر صرف اللہ کی رضا پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم بھی دیا ہے سورۃ البینہ میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی درست دین ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اس کے لیے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہترین شریک ہوں، پس جس نے کسی کو میرے ساتھ شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہے. یعنی کسی اور کو اگر آپ اس میں شامل کر لیں گے تو وہ عمل اس کا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگا. اے لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ عز و جل اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر اخلاص کے نتائج کیا ہوں گے، فوائد کیا ہوں گے، ثمرات کیا ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال قبول ہوں گے. ہم جو تھک رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دن رات بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو استعمال ہو رہا ہے، یہ سارا میزان میں ہماری حسنات میں شامل ہو جائے گا. یعنی یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، یعنی قبولیت ہو جائے گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو. یہ سنن النسائی کی روایت ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اخلاص کا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور انسان کو ایک مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اپنے کام میں جماؤ حاصل ہوتا ہے، ثابت قدمی آتی ہے. یعنی انسان پھر اس کام کو چھوڑتا نہیں. جیسے شروع میں نے کہا نا کہ انسان فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوتا کہ میرا نہیں خیال مجھے یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ کوئی مجھے نتائج نظر نہیں آ رہے، اس کے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. یہ جملے کتنے عام ہیں ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں. حتیٰ کہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ابھی تک میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے، دین پڑھا ہے، میرے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ کنٹینیو کرنا چاہیے. بعض اسٹوڈینٹس کہتے ہیں ہمیں یہ کورس کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کچھ زیادہ تو فائدہ حاصل نہیں کر رہے. بھائی ایک ایفرٹ تو لگا رہے ہیں، ایک نیک کام میں ایفرٹ لگا رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ہی چاہیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہیے کہ آپ بہت اچھے ہو چکے ہیں. اللہ کے ہاں اگر وہ قبول ہو رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے تو وہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا وقت فضول کاموں کی بجائے ایک اچھے کام میں استعمال ہو رہا ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے اور وہ نیک کاموں کو چھوڑتا نہیں ہے. اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ قبولیت آتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین. تو جب قبول ہوتا ہے عمل تو پھر مدد بھی آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اچھا، تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، دل کے امراض کا علاج ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے اگر کسی میلے برتن میں آپ صاف پانی ڈالنا شروع کر دیں تو وہ ڈالتے ڈالتے جو اس کا میل کچیل ساری دھل دلا کے بالکل صاف پانی اس میں جا کے ٹھہر جائے گا. تو اسی طرح جب ہمارے اندر اخلاص آتا ہے، بار بار ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں تو وہ نیک کام جاری رکھتے ہیں، اور جتنا وہ جاری ہوتا ہے تو وہ جاری پانی کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے دل کے اندر پھر جتنی بھی میل کچیل ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے. تو دل کی بیماریاں، سب سے بڑی بیماری تو نفاق کی ہے، اور نفاق اپوزٹ ہے اخلاص کا. پھر اسی طرح نفاق کی جو علامتیں ہیں اور دیگر جو برائیاں ہیں جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خیانت ہے، یہ ساری چیزیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا، یعنی حسد یا کینہ نہیں رکھتا. ایک ہے کہ اللہ کے لیے خالص عمل کرنا،
دوسرا ہے مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یعنی اپنے لیڈرز کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور تیسرا مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کے رہنا۔ بے شک دعا مانگنا ان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کی دعا جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِن وَرَائِهِمْ۔ میں دیکھتی ہوں واٹس ایپ کے گروپ میں، جس گروپ میں میں ہوں، کہ کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو سارے کنسرنڈ ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دعائیں کرنے لگتا ہے، اور حقیقت ہے کہ ایسے دل پکڑا جاتا ہے۔ جب میں واٹس ایپ کھولتی ہوں، میں سینئر سٹاف کا جو گروپ ہے اس کا وہ نمبر دیکھتی ہوں کہ کافی میسیجز ہیں، تو میں سوچتی ہوں اللہ خیر کرے، لگتا ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی فوت ہو گیا ہے یا کوئی، تو یہ اسی صورت میں سب کی دعائیں ملتی ہیں نا جب جڑے ہوئے ہیں، اور اگر جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، آپ اکیلے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو بس پھر اکیلے ہی ہیں بہرحال۔ پھر اسی طرح اخلاص کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو دنیاوی عمل بھی جو ہوتے ہیں نا، دنیاوی کام جیسے کھانا پینا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، شوہر بیوی کا تعلق ہے، خرید و فروخت ہے، یہ سارے کام بھی اخلاص کی وجہ سے نیک اعمال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اسے اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ، اگر وہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا ہے تو کیا اس پر گناہ ہوتا؟ تو اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں آپ دیکھیں کہ کچھ کام تو آپ خالص دینی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے کام دن بھر میں دنیاوی کام بھی ہمارے روٹین میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کھانا پکانا ہے، کھانا سرو کرنا ہے، برتن سمیٹنا ہے، بچوں کے پیچھے پڑھ کے ان کو کھلانا ہے، بزرگ ہیں تو ان کے چڑچڑے پن کے باوجود ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، یہ سارے کام بندے کو تھکا دینے والے ہوتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے پھر یا آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں انسان کی، یا پھر